خان صاحب پاکستان کی اکانومی کو اپس اینڈ ڈاؤن کرنے میں اتنا سٹانس رکھتے تھے تو پھر 2018 میں جب وہ اقتدار میں آئے تب ایک دم سے ہمیں بوسٹ کیوں نہ ملا؟ انہوں نے تب یہ سوال کیوں نہ اٹھایا یا تب یہ ریکویسٹ کیوں نہ کی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ دگنے ڈالرز بھیجنے شروع کر دیں؟ کیا آپ کو مطلب اس حوالے سے کیا سوچتی ہیں کہ حکومت میں اقتدار میں آنے کے بعد تو وہ یہ کر سکتے تھے نا اگر ان کے ہاتھ میں تھی یہ چیز؟ دیکھیں یہ ہم نے صرف اس کو اوورسیز پاکستانیز کو ڈالرز بھیجنے کا ہم نے اس چیز پہ صرف فوکس نہیں کرنا. اگر اب ہم دیکھیں کہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کا اصل میں مطلب کیا ہے، بیسکلی جو اگر ہم دیکھیں یہ انگلینڈ میں جب عورتوں کو رائٹ آف ووٹ نہیں ملا تھا تو برٹش اس کو سفریج موومنٹ ایک تھی، وہ انہوں نے چلائی اور پھر عورتوں کو ایونچولی ووٹ کرنے کا رائٹ مل گیا. انڈیا میں اگر دیکھیں مہاتما گاندھی نے بھی ایک انڈین سالٹ مارچ اس کو کہتے ہیں کہ جب برٹش وہاں پہ رول کر رہے تھے تو انہوں نے جو انڈین سالٹ تھی جو نمک تھا اس پہ ٹیکس لگایا تھا. اب مہاتما گاندھی نے اس پہ بھی ایک انہوں نے یہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ شروع کی. یہاں پہ نیو یارک میں جب یہاں پہ فائنینشیل کرائسس آیا تھا تو لوگوں نے جو یہاں کی پولیٹیکل جو یہاں کے کارپوریشنز ہیں انہوں نے ان کے اوپر پروٹیسٹ کیا تو یہاں پہ لوگ نکلے. اور یہ ایسے بہت سی ہسٹری میں بھرے ہوئے ایگزامپل جہاں پہ یہ سول نافرمانی کی موومنٹس ہوئی ہیں. پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ایسا یہ اس کو ہم یوں دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل فارم آف پروٹیسٹ ہے. اب جیسے لوگ نکلتے ہیں سڑکوں پہ، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ ایک پروٹیسٹ کی. اب سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ بھی اسی طرح کی ایک موومنٹ ہے جو لوگ اپنا رائٹ کی ایکسرسائز کرتے ہیں جب ان کو لگ رہا ہو کہ ہماری جو ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ اب جیسے عمران خان نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آپ بنائیں، پولیٹیکل پرزنرز کو آپ ان کا ری ٹرائل کریں، ان کو فری کریں. اگر یہ آپ کی نہیں اس کو کوئی کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا آپ کی ریکویسٹ کو تو یہ ایک پھر مجبوری سے آپ کو کرنا پڑتا ہے. اور اس میں نقصان ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس سے صرف کیا نقصان ہوگا، ہم نے دیکھنا ہے کہ اوور آل یہ جو لوگوں کو مارا گیا ہے. I mean, how can we justify this؟ جو لوگ اگر 12 لوگ بھی مرے ہیں، اگر ایک بھی بندہ مر جائے نا تو ایجپٹ میں کیا ہوا تھا، وہاں پہ عرب اسپرنگ پورا شروع ہو گیا تھا، ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو ہم یہاں پہ 12 لوگ جو مر گئے ہیں وہ کیا انسان نہیں ہیں؟ اور ہم کس طرح کے ملک میں ایگزسٹ بھی کر رہے ہیں جہاں پہ بس there are deaths اور لوگ مسنگ ہیں. 100 سے زیادہ کتنے زیادہ لوگ ہیں جو ابھی مسنگ ہیں، ان کی فیملیز they don't know where they are. سو یہ اس کو ہمیں لارجر موومنٹ میں دیکھنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس سے جو ایک، اور مجھے نہیں لگتا ریئلسٹکلی کہ 100% آف پاکستانی جو باہر ہیں وہ سارے ہی اپنے ڈالرز بھیجنے بند کر دیں گے. مجھے لگتا ہے اس کا ایک اسمال ٹو میڈیم امپیکٹ ہوگا پاکستان کی اکانومی پہ، لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے ایک سائیکولوجیکل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، فیئر بھی بہت ہوتا ہے حکومت کو کہ اب یہ واقعی یہ کتنا حد تک یہ ہوگا. تو اس کا آپ کو لگتا ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کو لگتا ہے حکومت اس اسٹیٹمنٹ کو سیریس لے رہی ہے اور ان پر تھوڑا پریشرائز ہوئی ہے؟ جی، اور اس میں دیکھیں اب ایون جو لوگ نکلے تھے 24 نومبر کو وہ اتنا زیادہ ایک پریشر تھا کہ یہ لوگ حالانکہ نمبرز میں اتنے کبھی بھی نہیں ہوتے لیکن اس کا ایک پریشر ہوتا ہے. اور وہ جو پریشر ٹیکٹک ہے وہ عمران خان کو پتا، کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو وہ پتا ہے کہ اس نے اپنا وہ کس طرح اور کیسے یوز کرنا ہے، بیکاز ان کو تو آؤٹ کم چاہیے نا. دیکھیں اب ان کو 500 سے 500 پلس ڈیز ہو گئے ہیں جیل میں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ فیبری 8 الیکشن پہ بھی مینڈیٹ پی ٹی آئی کا ان کو نہیں ملا گیا. اور اس کے بعد لوگوں کے یہ جو ابھی 26 کو ہوا ہے یہ تو ہی از ویری ڈسٹربڈ کہ یہ لوگوں پہ گولی چلا دی گئی ہے، کس طرح یہ ہوا ہے، اور پاکستانی پورا the whole of Pakistan is disturbed. So یہ اچھا، اگر سندس سوری فار انٹرپشن، اگر سندس آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس سوال کو یا اس چیز کو تھوڑا سیریس لے رہی ہے تو کیا حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے؟ جی، مجھے لگتا ہے کہ مذاکرات کی بھی ہو رہی ہے کوشش، اور پی ٹی آئی نے بھی اس میں عمران خان نے بھی کمیٹی بنائی ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے بیہائنڈ دا ڈورز یس دیر آر اٹیمپٹس اور یہ ہو رہی ہیں، مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن جو عمران خان نے اپنی آگے انہوں نے کہا ہے مطالبات جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کیا کیا ان کو چاہیے، جو 2 چیزیں، اس پہ جب تک بات نہیں ہوگی آپ کیسے there's a پھر تو بالکل ایک ڈیڈ لاک ہے نا. تو اس کو ہم نے ڈیڈ لاک کو کس طرح کھولنا ہے، اور وہ نہیں جب تک کھل رہا تو پھر، لیکن ابھی انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کو پوسٹ پون کر دیا ہے. ہاں، اتوار تک کا تو وقت ہے نا، ابھی فی الحال اتوار تک کا وقت ہے، اور اتوار کے روز تک اگر کوئی رد عمل نہیں کرتا تو پھر اس سول نافرمانی کی تحریک کو اس کا پہلے مرحلے کا آغاز ہوگا. اچھا سندر، ہمیں بتائیے
کہ آپ کو کیا لگتا ہے کتنے چانسز ہیں اس سول نافرمانی کی تحریک کو کامیاب ہوتا، کتنے % آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اگر ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ باہر پیسے جو ہمارے آ رہے ہیں، اگر میں دیکھ رہی تھی اس نمبرز کو، اٹس اباؤٹ 2.92 بلین ڈالرز. ٹھیک ہے، یہ ہمارے نومبر 24 کی یہ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ یہ ہمارے آتے ہیں انفلو آف ریمیٹنسز، ہمارے آلموسٹ آپ کہہ لیں 3 بلین ڈالرز دیٹ آر کمنگ ایوری ایئر. لیکن اس میں اور یہ نومبر کا فگر ہے 2024 کا. یہ سو اس میں لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا اس کو ہم یہ اتنا میسیولی ریڈیوس نہیں ہوگا اگر میں اس کو ریئلسٹکلی اینالائز کروں. لیکن مجھے لگتا ہے اس میں کوئی اسمال نمبر آف پیپل ول اسٹاپ سینڈنگ ڈالرز، جو پی ٹی آئی کے بہت اسٹونچ عمران خان کے سپورٹرز ہیں، لیکن وہ بھی فلی نہیں بھیجیں گے. کیونکہ ایک تو بات ہے کہ آپ نے کال دی ہے، لیکن سیکنڈلی وہ کتنا ریئلسٹک ہے. لیکن جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ جو بھی پچھلے 2 سال میں ہوا ہے اس کا جو ایک سائیکولوجیکل اور فیئر ایلیمنٹ ہے اور جو پریشر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن دی اونلی تھنگ جو فیبری 8 کو جو ہوا تھا وہ اصل میں ہوا تھا کیونکہ لوگ اس میں سائلنٹلی نکلے تھے. وہ ایک ریولیوشن تھی، ایک سائلنٹ ریولیوشن تھی. لوگوں کو ایک اپنا انہوں نے ووٹ کا حق پورا استعمال کیا، اور اس میں بھی ہے وہ بہت چھپ کے لوگ ووٹ کر رہے تھے. میں تو وہاں پہ تھی، میں نے دیکھا تھا پولنگ اسٹیشنز میں ایز این آبزرور. تو لوگ ڈٹ تھے اس وقت بھی، لیکن کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کسی کو نہیں پتا چلے گا میں نے کس کے لیے ووٹ دیا، وہ انہوں نے ادھر جا کے اپنی وہ فلی انہوں نے کیا. لیکن یہ ڈالرز میں اس میں کافی اور پریکٹیکل ایلیمنٹس آ جاتے ہیں. لوگوں کے کچھ بزنسز ہیں، فیملیز ہیں. سو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اتنا امپیکٹ پاکستان کو ہوگا اس سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کا. لیکن اس کو اوور آل اگر ہم اس کو صرف ڈالرز کو نہ دیکھیں، اس میں اور بھی بہت سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے، فیئر ہے، پریشر ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ پریشر میں تو آئی ہوئی ہے. اس کے بارے میں بات تو کر رہی ہے نا، دے آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ.